बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का उन्वान है तशबीह। जैसा कि आप मेरे साथ पहले भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरीके से पढ़ चुके हैं कि तशबीह का लफ्ज़ बोलने से जैसे आपको मतलब अंदाज़ा हो रहा है कि तशबीह से मुराद है किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुशाबे करार देना। तशबीह का लफ्ज़ जो है वो शुबा मुशाबे से निकला है, ठीक है। तो इसमें जो खास बात आपने जहन में रखनी है, बाज बच्चे डेफिनेशन लिखते हुए इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। वैसे तो इसकी तारीफ है कि किसी एक चीज को किसी मुश्तरका खूबी या बुराई की वजह से किसी दूसरी चीज जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। सिंपली बच्चे क्या करते हैं कि किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के मुशाबे करार देना तशबीह कहलाता है। तो ये आपकी तारीफ ठीक तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक तिश्नगी बाकी रह जाती है, अधूरापन बाकी रह जाता है, जवाब जो है वो नामुकम्मल रह जाता है कि जब किसी एक चीज को दूसरी चीज के जैसा करार दिया जाता है, जैसा कि आप किसी को खूबसूरती के लिए किसी चीज से तशबीह देते हैं, तो आप अगर किसी को कह रहे हैं कि वो खूबसूरत है किसी की तरह, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि वो जो है वो सूरज की तरह खूबसूरत है। तो हमेशा हम यही कहते हैं कि वो चांद की तरह खूबसूरत है, या उसके होंठ जो है वो गुलाब की तरह सुर्ख हैं। तो मुश्तरका खूबी की बिना पर ये लफ्ज आपने लिखना नहीं भूलना। और अगर आप आगे देखें तो लिखा हुआ है बुराई। तो जाहिर है जब हम किसी को किसी चीज किसी शख्स को या किसी चीज को किसी दूसरी चीज के जैसा कहते हैं, किसी दूसरी चीज की मानित कहते हैं, किसी दूसरी चीज की तरह कहते हैं, इसकी तारीफ यही है ना, किसी एक चीज को किसी मुश्तरका खूबी या बुराई की वजह से किसी दूसरी चीज जैसा करार देना, मानित करार देना, की तरह करार देना, मुशाबे करार देना। तो जैसा, मानित, की तरह, मुशाबे एक ही बात है, तशबीह कहलाता है। तो जाहिर है हम किसी को किसी की खूबी की वजह से भी किसी दूसरी चीज के जैसा कह सकते हैं कि वो चांद की तरह खूबसूरत है और उसके होंठ जो है वो गुलाब की पत्ती की तरह नर्म और नाजुक है, या गुलाब की तरह सुर्ख है। तो इसी तरह से बुराई से मुराद ये है कि किसी बच्चे के लिए कहना कि वो फलां की तरह नालायक है या फलां की तरह सुस्त है। तो लिहाजा जो है किसी मुश्तरका खूबी या मुश्तरका की बजाय आप मुश्तरिक, जिसको आप कहते हैं कि सिमिलर क्वालिटी या डिसक्वालिटी की वजह से किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। आपको मेरे लेक्चर से लग रहा होगा कि टीचर जो है बहुत डिटेल में चली गई है, लेकिन बेटा जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ते हैं तो फिर पेपर में मतलब आपके जहन में वो बात रहती है उस वक्त, अगर आपको रिवीजन का टाइम ना भी मिले। और वैसे भी अगर आपसे ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसे भी पूछा जाए, जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपका पेपर जो है वो SLO बेस्ड है, उसमें जो 15 मार्क्स का है आपका ऑब्जेक्टिव वो सारे का सारा मारूजी पर मुश्तमिल है। और ये लेक्चर जो है ये इस चीज़ से ताल्लुक नहीं रखता कि ये ग्रेड 9 के बच्चे देखें, 10 या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, क्योंकि ग्रामर जो है वो सबके लिए एक जैसी होती है। लिहाजा ये लेक्चर तमाम क्लासेस के लिए। तो आपसे ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे पूछा जा सकता है कि किसी एक चीज को किसी मुश्तरक खूबी या बुराई की वजह से किसी दूसरी चीज की मानत देना करार देना कहलाता है। और नीचे 4 ऑप्शन होंगी, तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल, कनाया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी एक चीज को किसी मुश्तरक खूबी या खामी की वजह से किसी दूसरी चीज के जैसा, मानित या की तरह करार देते हैं तो वो तशबीह कहलाता है। और जिस चीज से आप तशबीह देते हैं, ये बात मैं आपकी मालूमात के लिए बता रही हूँ, जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो उसमें डिटेल में बताया होता है कि जब आप जिस चीज से तशबीह देते हैं उस चीज में वो खूबी ज्यादा मिकदार में पाई जानी जरूरी है। जैसे आप किसी के होंठों को गुलाब की पत्ती से तशबीह देते हैं, तो जाहिर है गुलाब का फूल खूबसूरत भी होता है, सुर्ख रंग का होता है। तो जाहिर है गुलाब के फूल में खूबसूरती और गुलाबीपन का उनसर होंठों से ज्यादा मौजूद होता है। इसी तरह से
چاند کی خوبصورتی سے ہر کوئی واقف ہے، لہٰذا اسی طرح سے پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، تو ظاہر ہے برف میں ٹھنڈک کی خوبی پانی کی ٹھنڈک سے زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا جس چیز سے آپ تشبیہ دیتے ہیں اس میں وہ خوبی زیادہ مقدار میں پائی جانی ضروری ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ جیسے کہ دیکھیں چند مثالیں ہیں، زاہد حاتم کی طرح سخی ہے، تو یہاں پہ حاتم جو ہے یہ ایک سخاوت کے لحاظ سے بہت مشہور جو ہے وہ کیریکٹر ہے، آپ بچوں کو شاید بہت سے بچے نہ جانتے ہوں، تو حاتم کی سخاوت جو ہے وہ مشہور ہے، لہٰذا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس شخص سے یا جس چیز سے آپ تشبیہ دیتے ہیں اس میں وہ خوبی زیادہ جو ہے وہ پائی جانی ضروری ہے، تو زاہد حاتم کی طرح سخی ہے، تو یہاں پر زاہد کو سخاوت کی وجہ سے جو ہے وہ حاتم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حاتم ایک شخص کا نام ہے، یہ ظاہر ہے بیٹا ہم تو ٹیچر ہیں ہمیں تو معلوم ہے لیکن آپ بچے ہیں، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حاتم تائی، آپ میں سے اگر کچھ بچے جو ہے وہ کہانیاں یا بک ریڈنگ آج کل چونکہ بچوں میں بہت کم ہو گئی ہے، تو جن بچوں کو بک ریڈنگ کا شوق ہے، بلکہ آج کل تو یہ ٹی وی پہ سٹوریز کی شکل میں بھی موجود ہے، تو حاتم تائی کی کہانیاں اگر آپ نے دیکھی ہوں یا پڑھی ہوں تو آپ نے ان کی سخاوت کے بارے میں پڑھا ہوگا، تو لہٰذا یہاں پہ انہی کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ زاہد حاتم کی طرح سخی ہے، لہٰذا یہاں پر زاہد کو سخاوت کی وجہ سے حاتم تائی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حاتم کا پورا نام حاتم تائی تھا۔ عمر شیر کی طرح بہادر ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ شیر میں بہادری کی صفت جو ہے وہ بدرجہ اتم یعنی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے احتشام طوطے کی مانند رٹتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا، سب بچے بلکہ جانتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں تم تو رٹو طوطے ہو، ٹھیک ہے؟ تو طوطا جو ہے جیسے طوطا کوئی بولتا ہے تو پیچھے پیچھے بولتا ہے، تو طوطا جو ہے وہ چونکہ رٹنے کی وجہ سے مشہور ہے، لہٰذا جب بھی کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم تو رٹو ہو یا رٹا مارتے ہو یا تمہارا رٹا بہت اچھا ہے، تو وہ اس کو طوطے سے تشبیہ دی جاتے ہیں کہ لہٰذا یہاں پر احتشام یا کوئی بھی نام آپ لے سکتے ہیں کہ اکرم جو ہے وہ طوطے کی مانند رٹتا ہے۔ اسی طرح سے مجید کوے کی طرح سیانہ ہے، تو کوے کو جو ہے وہ سیانہ یعنی عقل مند کہا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں جو ہے مجید کو سیانے پن کی وجہ سے جو ہے عقل مندی کی وجہ سے کوے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہاں پر جو یہ کی طرح کی مانت جیسا یہاں پھر اگین کی طرح ہے، یہ الفاظ جو ہیں ان کو آپ حرف تشبیہ کہیں گے کہ تشبیہ دینے کے لیے یہ حروف استعمال کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی زاہد کو جو ہے وہ حاتم سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اسی طرح سے احتشام کو طوطے سے تشبیہ دی گئی ہے، عمر کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، مجید کو کوے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اسی طرح سے اس میں اب جو وجہ تشبیہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے، تو یہ سخی یعنی سخاوت، اس کا سخی ہونا یہ وجہ تشبیہ ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بہادری جو ہے وہ وجہ تشبیہ ہے یعنی تشبیہ دینے کی وجہ ہے۔ عمر کو شیر سے تشبیہ دینے کی وجہ سے وجہ جو ہے وہ شیر کی بہادری ہے۔ احتشام کو طوطے سے تشبیہ دینے کی وجہ طوطے کا جو ہے وہ جو طوطا یعنی رٹنے کی صلاحیت طوطے میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مجید کو کوے سے تشبیہ دینے کی وجہ اس کا سیانہ پن، اس کی عقل مندی ہے۔ تو اسی طرح سے ان میں جو ہے وہ رٹنا، سخاوت، بہادری اور سیانہ پن جو ہے یہ وجہ تشبیہ ہے، اور کی طرح، کی مانت اور جیسا کہ الفاظ حرف تشبیہ ہیں۔ اب اسی طرح سے اگر آپ نیکسٹ سٹیپ پہ آ جائیں، ان جملوں کو اگر یوں تقسیم کر دیا جائے تو کچھ باتیں زیادہ اچھے طریقے سے ذہن میں آ جائیں گی۔ ایک بات میں کلیئر کرتی چلوں بیٹا کہ یہ والی جو آپ سامنے لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ میں نے گریڈ 9 کی بک سے لی ہے، آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے، اور یہ سیم اس لیے لیا ہے کہ اگر بچوں کو وہاں سے سمجھ نہیں آتی
اور بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے ان کے سر کے اوپر سے گزر ہے، اور جب MCQs بورڈ پہ لیے جاتے ہیں تو آپ کی ٹیکسٹ بک کی ہی اسٹیٹمنٹس لی جاتی ہے، لہٰذا وہ آپ کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ میں نے گریڈ 9 کی جو ٹیکسٹ بک ہے فیڈرل بورڈ کی، اس کی جو مشق ہے اس میں سے یہ والی ساری تشبیہ کی ڈیفینیشن لی ہے، تاکہ جب آپ سے کوئی MCQ پوچھا جائے یا آپ کو کوئی مثال دی جائے تو آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے۔ جی تو بیٹا کا آگے ہم آئیں گے۔ ان جملوں کو اگر یوں تقسیم کر دیا جائے تو کچھ باتیں زیادہ اچھے طریقے سے ذہن میں آ جائیں گی۔ زاہد کو حاتم، عمر کو شیر، احتشام کو طوطا اور مجید کو کوا کہا گیا ہے۔ زاہد بڑا سخی ہے اور حاتم بہت بڑا سخی تھا اور اس کی سخاوت مشہور تھی، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حاتم بہت بڑا سخی تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی سخاوت مشہور تھی۔ زاہد کی سخاوت سمجھانے یا اس کی بڑائی یعنی اس کی خوبی کو واضح کرنے کے لیے حاتم سے مشابہ بتایا گیا، یعنی زاہد کی سخاوت سمجھانے کے لیے اس کے یعنی وہ جو دوسروں کے ساتھ کھلے دل سے خرچ کرتا ہے، سخی اس شخص کو کہتے ہیں جو کھلے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے یا اس کی کوالٹی کو واضح کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے حاتم یعنی جو حاتم تائی تھا اس کی طرح بتایا گیا۔ اس عمل کو تشبیہ کہتے ہیں۔ امید ہے آپ بچوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ سخاوت کی وجہ سے زاہد کو حاتم سے مشابہ ظاہر کیا گیا، حاتم کی طرح کہا گیا، حاتم کی مانند کہا گیا۔ اسی طرح شیر بڑا دلیر اور بہادر ہوتا ہے، عمر کی بہادری کی تعریف میں اسے شیر کی مانند کہا گیا۔ رٹنے میں طوطے اور سیانے پن میں کوے کو شہرت اور امتیاز حاصل ہے۔ جب کسی طالب علم کی رٹنے کی صفت کو اجاگر کرنا ہو، یعنی مطلب جب کسی اسٹوڈنٹ کو ٹیچر یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم تو حرف بحرف ورڈ ٹو ورڈ مطلب ماشاءاللہ سے یاد کرتے ہو، تو ٹیچر اس کو یہی کہتی ہے نا کہ کلاس میں احمد یہ تو ہے ہی بیٹا رٹو طوطا، تو اس کو ہم طوطا ہی کہتے ہیں کہ طوطے کی مانند ہے، یا طوطے کی مانند یہ رٹو طوطا ہے، یا طوطے کی مانند رٹا لگاتا ہے۔ یا کسی کے سیانے پن کی تصویر دکھانا ہو، یعنی کسی کو کہنا ہو کہ یہ تو بہت ہی سیانا ہے، انٹیلیجنٹ ہے، عقل مند ہے، تو طوطے اور کوے کی مطلب یہاں پہ اگر سیانے پن کا بتانا ہو تو کوے کی مثال دیتے ہیں کہ یہ تو کوے کی طرح کایا ہے، کایا بھی سیانے کو کہتے ہیں، یعنی کوے کی طرح سیانا ہے، عقل مند ہے۔ اب یہاں پہ آ جائیں گے کہ ہم تشبیہ کے اجزاء، تو یہ بھی اس میں بیٹا آپ آبجیکٹیو، ایک تو پہلا آبجیکٹیو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ تعریف اس کی ڈیفینیشن دے کے آپشن دی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ آبجیکٹیو پوچھا ہوتا ہے، آپ اپنی بک پہ سامنے بک رکھیں، ہائی لائٹ کرتے جائیں اور ذہن میں رکھیں کہ تشبیہ کے کتنے اجزاء ہیں۔ تو تشبیہ کے سم ٹائم آپ دیکھیں تو 5 لکھے ہوئے ہیں، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ، لیکن اگر آپ بورڈ کی ٹیکسٹ بک دیکھیں گے، اور یہ آپ کی ٹیکسٹ بک بھی آپ نے اپنی ٹیکسٹ بک کے لحاظ سے دیکھنا ہے، یہاں بھی دیکھیں 4 ہی ہیں، مشبہ، مشبہ بہی، وجہ تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ کسی جو پرانی بکس ہیں اس میں آپ کو غرض تشبیہ ملے گا، لیکن آپ کی ایک 9-10 کی بورڈ کی ٹیکسٹ بک ہے قواعد کی، اس میں بھی یہ 4 ہی ہیں، کیونکہ وجہ تشبیہ جس وجہ سے تشبیہ دی جائے اور غرض تشبیہ جس غرض سے تشبیہ دی جائے، تو وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ تشبیہ کے اجزاء ہیں اور نیچے 4 آپشن دی ہوتی ہیں، 3، 4، 5، 2، تو اس کا درست جواب ہے تشبیہ کے 4 اجزاء، ٹھیک ہے۔ مشبہ، مشبہ بہی، وجہ تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ مشبہ جس سے تشبیہ دے، جیسے کہ کہا کہ زاہد حاتم کی طرح سخی ہے، تو جس سے تشبیہ دے، تو کس کو تشبیہ دی گئی؟ زاہد، تو زاہد کیا ہوا؟ مشبہ۔ پھر دوسرا مشبہ بہی جس سے تشبیہ دی جائے، یعنی زاہد حاتم کی طرح سخی ہے، تو حاتم سے تشبیہ دی یا حاتم تائی سے تشبیہ دی ہے، تو حاتم جو ہے مشبہ بہی، بے ہی، بے کا مطلب یہ عربی کا لفظ ہے، بے ساتھ ہی اس کے ساتھ، یعنی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو اسے کہتے ہیں مشبہ بہی۔ وجہ تشبیہ جس وجہ سے تشبیہ دی جائے، تو وجہ تشبیہ کیا تھی؟ سخاوت، وہ صفت جس کی بنا پر تشبیہ دی جائے، جیسے سخاوت کرنا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ بعض جگہ پہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، غرض تشبیہ اب ہم کیا کریں، 5 ہیں یا 4 ہیں، تو آپ بورڈ کی بک کو فالو کریں اور ویسے بھی تھوڑا عقل سے کام لیں۔ وجہ تشبیہ، تشبیہ دینے کی وجہ، اور غرض تشبیہ، تشبیہ دینے کی غرض، دونوں
एक ही बातें। एंड द फोर्थ वन इज हरफ तशबीह। जैसा कि मैं ऊपर आपको मश्क करवा चुकी हूँ, वो कलमा या कलमे जो मुशब्बा और मुशब्बा बिही यानी जिसको तशबीह दी जाए, मुशब्बा जिसको मुशाबे करार दिया जाए, मुशब्बा बिही और जिसके साथ मुशाबे करार दिया जाए, को मिलाएं, को जोड़ें। जैसे कि हम कहते हैं कि मेरा बेटा, तो वो मुशब्बा हुआ, चांद की तरह खूबसूरत है, तो चांद जो है मुशब्बा बिही हुआ, और की तरह, तो मुशब्बा और मुशब्बा बिही को मिलाने वाले हुरूफ। जाहिद हातिम की तरह सखी है, तो की तरह, के जैसा, की मानित के अल्फाज मुशब्बा बिही सॉरी हरफे तशबीह कहलाते हैं। तो वो कलमा या कलमे जो मुशब्बा और मुशब्बा बिही को मिलाएं, जैसे या मसलन जैसा, मानित, की तरह, मिसल। मिसल भी जो है बेटा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो आप समझे कि नहीं जी हमने तो की तरह, की जैसा, की मानित के लफ्ज पढ़े, तो मिसल का लफ्ज नहीं पढ़ा। तो मिसल का लफ्ज मिसाल से है, यानी की तरह। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जाहिद हातिम की मिस्ल बहादुर है, यानी की तरह। तो इसी तरह से मेरा बेटा चांद की मिस्ल खूबसूरत है, या मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, मेरा बेटा चांद की मान के खूबसूरत है, मेरा बेटा चांद के जैसा खूबसूरत है। तो लिहाजा ये सारे एक ही जो है मानी देते हैं। तो ये तमाम हरूफ जो मुशब्बा बिही, जो मुशब्बा और मुशब्बा बिही को मिलाते हैं, वो हरफ तशबीह कहलाते हैं। लिहाजा इसमें अब आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मैं एक तरफ से दोहराऊंगी कि किसी एक चीज को किसी मुश्तरक खूबी या बुराई की वजह से किसी दूसरी चीज की मानद करार देना क्या कहलाता है, शाबाश, तशबीह। और दूसरा ऑब्जेक्टिव इसमें यह है कि इसके कितने अज्जा हैं, 4, ठीक है। और फिर आपसे कोई भी सेंटेंस दे के पूछा जा सकता है, सपोज के जाहिद जो है वो हातिम की तरह सखी है, तो इसमें जाहिद क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जाहिद जो है वो मुशब्बा है। हातिम का लफ्ज पूछ लें कि हातिम क्या है, तो ये मुशब्बा बिही है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें जो है सखावत करना का लफ्ज जो है वो इस ये तशबीह के अज्जा की कौन सी किस्म है, तो ये वजह तशबीह है। और इसी तरह से जैसे मानित की तरह का लफ्ज दे के पूछा जा सकता है कि ये जो है वो कवायद की रूह से क्या है, तो ये कवायद की रूह से हरफ तशबीह है। जी तो बच्चों उम्मीद है, बल्कि आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी तशबीह का डिटेल लेक्चर हो गया। इसमें आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दुआओं में बेटा याद रखिएगा, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मैसेज बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ।